بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. پریویس لیکچر میں ہم اسلام سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں بیان کر چکے تھے، جس کو میں خلاصتاً آج آپ کے سامنے یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی رہے۔ سب سے پہلے ہم نے لیا تھا اسلام کو، اسلام کو ریکارڈنگ سٹارٹ ہے، آپ بے فکر ہیں اس سے۔ سب سے پہلے ہم نے لیا تھا اسلام کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کے جو معنی ہے ہم نے یہاں پر بیان کیے تھے کہ لفظ اسلام، اس کے لیے بنیادی طور سے دو ماخذ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سلم سے ہو، دوسرا یہ کہ یہ سلم سے ہو، اور تیسرا آپشن اس میں الاسلام کا آتا ہے۔ ان دونوں معنی کے لینے کی صورت میں اس سے وہی معنی آتے ہیں جو بنیادی طور سے اسلام کے ہوتے ہیں۔ اسلام کے جو معنی عام طور سے کیے جاتے ہیں، اس کے وہی معنی آتے ہیں جو یہاں پر نمبر 1 امن اور سلامتی کے آتے ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور سر تسلیم خم کرنے کے آتے ہیں۔ کرنے کے آتے ہیں۔ تیسرا معنی خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کے آتے ہیں۔ چوتھا معنی ہم نے کیا تھا اطاعت و فرما برداری کی۔ یہ معنی بنیادی طور سے اسلام کے عام طور سے معنی کیے جاتے ہیں۔ البتہ یہاں پر جو پہلا معنی ہے امن و سلامتی، یہ ہم نے لیا تھا حدیث مبارک سے۔ مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، حقیقی مسلمان، من وہ ہے، سلمہ، دیکھیں یہ سلمہ کے معنی آ گیا، سلمہ محفوظ ہو، امن میں ہو۔ الحقیقی مسلمان وہ ہے کہ محفوظ ہو، المسلمون دوسرے مسلمان، من بمعنی سے عربی میں، لسانی ہی
اس کی زبان ویدہی، ید لسان کہتے ہیں، یہ لغات ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ تکلیف پہنچانے کے جو اسباب ہیں وہ یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا زبان، کیونکہ زبان لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ زبان اس کی اتنی کینچی کی طرح تیز ہے، مطلب یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے میں یا چلنے میں جس طرح کینچی چلتی ہے اس طرح اس کی زبان چلتی ہے۔ تو بنیادی طور سے تکلیف پہنچانے کے جو اسباب ہے وہ یا تو زبان ہوگی یا ہاتھ ہوں گے۔ وہ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں جراحات السنان الہتیام ولیکن ما ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ ہاتھ کے زخم کے لیے تو ٹھیک ہونا ہے کہ جو ہاتھ کے ذریعے آپ کو زخمی کرے، یعنی آپ کو چوٹ پہنچائے، آپ کو زخم دے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن اس زخم کے لیے بھرنا نہیں ہے جو زبان کے ذریعے، کیونکہ زبان کے ذریعے یعنی لسان کے ذریعے، زبان کے ذریعے جو زخم لگتا ہے، گھاؤ لگتا ہے، وہ دل پر لگتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دل پر گھاؤ لگنے کے لیے پھر کوئی ٹھیک ہونا نہیں، کیونکہ وہ ظاہری محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک معنی تو امن و سلامتی کے یہاں پر آ گئے کہ محفوظ ہو، امن میں ہو، سلامتی میں ہو۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی سلمہ کا معنی ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کے آتے ہیں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کے آتے ہیں، تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے، یہ قرآن مجید سے وہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہے، دلائل ہے ہمارے لیے۔ جو دلائل ہوں گے، آرگومنٹس ہوں گے، وہ قرآن و سنت ہی ہوں گے۔ دلائل قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اذ قال لہو، جب فرمایا، لہو ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم، یہ مائک آف کر دے، اذ قال لہو ربہ اسلم، جب فرمایا لہو یعنی ابراہیم کو، رب اس کے رب نے، اسلم اللہ کے حضور جھک جا، سر تسلیم خم ہو جا، خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ تو فرمایا اسلمت، میں جھک گیا، میں نے خود کو سپرد کر دیا، لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے آگے۔ تو یہ معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے، خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنی اطاعت کا چہرہ یعنی سب کچھ، یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَمَن يُسْلِمْ، اور جو کوئی اسلم یسلم، یسلم کے معنی آ گئے، اور جو کوئی وجہہ اپنی اطاعت کا چہرہ، اللہ اللہ کی طرف موڑ دے، تو یہاں پر بھی یسلم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دے۔ تو یہ تمام کے تمام معنی جو ہم نے اسلام کے کیے ہیں یہاں پر، سلمہ سے یا سلم سے، یا ایک تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا
یا ایہا الذین آمنو، او ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، یعنی پورا کا پورا اسلام قبول کر لو، پورے کے پورے، یعنی پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تمام بنیادی طور سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جو معنی آتے ہیں اس میں بنیادی طور سے 3 باتیں یہاں پر مد نظر رکھی گئی۔ نمبر 1، خود کو، یعنی اپنی مرضی کو اللہ تعالی کے سپرد کر دینا۔ نمبر 2، مطیع و فرما بردار ہو جانا۔ نمبر 3، اسلام کو پوری طرح قبول کرنا۔ یہ گویا کہ کنکلوژن ہے، حاصل مطالعہ ہے اس تمام تفصیلات سے، جو بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی اصطلاحی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف۔ بنیادی طور سے دو نہیں بلکہ 4 ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ ان 4 ورڈز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اصطلاحی تعریف کو سمجھنے سے پہلے 4 ورڈز کو سمجھنا ضروری۔ نمبر 1، اسلام، 2، دین، 3، شریعت، 4، مذہب۔ یہ 4 ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ 5واں بھی کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، جس سے کہتے ہیں ایمان۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہم لیتے ہیں الاسلام یا اسلام۔ اسلام کی اصطلاحی تعریف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سوال میں کہ اسلام کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، جنہیں بنیادی طور سے ارکان اسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا اللہ الہ الا اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ورسولہ۔ ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اچھا،
ایک غلطی جو اکثر طلباء کرتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنے میں. اکثر لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کس طرح لکھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو بہرحال اکثر لوگ ٹھیک لکھ لیتے ہیں، اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. یہاں پر درست ہے محمد الرسول اللہ. اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، طلبہ کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ. یہ الف لام یہاں پر داخل کر دیتے ہیں. یہ بنیادی طور سے یہ الف لام لکھنا غلط ہے، یہ صحیح لکھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. دوسری بڑی غلطی طلبہ، اس سے بھی بڑی، بلکہ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ، ظاہری بات ہے کہ کل کو آپ پڑھ لکھ جائیں گے، گریجویٹ ہو جائیں گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو اکثر غلط لکھتے ہیں. لوگ کیا لکھتے ہیں؟ السلام علیکم. ایک یہ بھی غلط ہے. دوسرا کیا لکھتے ہیں؟ السلام وعلیکم. یہ وہ یہاں پر داخل کرتے، یہ بھی غلط ہے. صحیح جو بنیادی طور سے ہے وہ ہے الف لام کے ساتھ السلام علیکم. یہاں پر وہ بھی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ لام جو یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ بھی یہاں پر نظر آئے گا، یعنی آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. یہ بنیادی طور سے صحیح ہے. باقی جتنے بھی ہے یہ اپنے یہ لوگ غلط لکھتے ہیں. یاد رکھیں السلام علیکم ایک دعائیہ کلمہ ہے، اس میں صحیح لکھنے کی بھی تعلیم ہے اور صحیح طرح پڑھنے کی بھی تعلیم. لوگ السلام علیکم السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ سب غلط ہے. اسلام کا تعلیم کردہ السلام علیکم ہے. اگر آپ ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ابتدائی صرف السلام علیکم پڑھنا یہ شریعت کی تعلیم ہے. کم از کم یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے بہتر و خیر. اچھا جی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی. یہ الف لام آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ. قرآن میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، سورہ محمد میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے. اس وجہ سے اس کو صحیح طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے باقاعدہ. محمد الرسول اللہ اس طرح اس کو صحیح طور سے لکھنا ہے. اچھا، بات چل رہی تھی اس کی کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے، اسے کہتے ہیں حدیث جبریل. حدیث جبریل علیہ السلام. حدیث جبریل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام خود تشریف لائے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ ایک فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے، تو ظاہری بات ہے فرشتے اس دنیا میں نہیں سما سکتے، ان کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے. جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو یاد رکھے یا تو کسی اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لاتے، جس طرح کہ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اچانک ایک اجنبی شخص نمودار ہوئے اور پھر وہ آ کر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے. ایک تو یا تو کسی اجنبی شخص کی صورت میں تشریف لاتے، یا ایک صحابی ہیں جن کا نام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، یہ نام یاد رکھے، دحیہ کلبی. دحیہ کیونکہ اکثر یہ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں تشریف لاتے تھے، تو ان کا نام ہے دحیہ کلبی رضی اللہ. یہ دو صورتیں زیادہ تر جب انسانی صورت میں آنے کی جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے
حکم ہوتا تو یا تو وہ کسی اجنبی شخص کی صورت میں آتے یا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آتے. تو اس حدیث جبریل میں بھی جبریل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی صورت میں آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے 4 چیزوں کے متعلق پوچھا: مل اسلام و مل ایمان و مل احسان و ما ہی اشراط الساعہ. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور علامات قیامت کیا ہے. یہ 4 سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مل اسلام و اسلام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جنہیں ارکان اسلام سے تعبیر کیا ہے. نمبر 1 ان تشہد، یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے. دوسرا کیا تھا؟ اور تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ، اسٹیبلشنگ پریئرز ہے، پرفارمنگ پریئرز ہے. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان، یہ چوتھا ہے، اور رمضان کے روزے رکھے. اور 5واں وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرے. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو اس کی طرف جانے کی کوشش طاقت رکھتا ہو. الیہ سبیلا، یہ ہے متفق علیہ حدیث. متفق علیہ ایک اصطلاح چلتی ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہر وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو اس کو متفق علیہ حدیث کے. متفق علیہ یعنی جس حدیث پر دونوں بڑے ائمہ محدثین کا اتفاق ہوا ہو اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل اسلام و اسلام کیا ہے، کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کا جواب دیا. معلوم ہوا کہ اسلام بنیادی طور سے ظاہری احکام شریعت کی اتباع و پیروی کا نام ہے. یہ گویا کہ اسلام کی تعریف ہو گئی. ظاہری احکام شریعت جو بنیادی طور سے نظر آئے، ظاہری احکام شریعت جو نظر آئے اس کو بنیادی طور سے اسلام کہتے ہیں. یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، باطن کو دیکھنا چاہیے. یاد رکھیے یہ سوال ہوتا ہے کہ ظاہر کی کیا اہمیت ہے. تو یاد رکھیے اسلام میں ظاہر و باطن دونوں مطلوب ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ظاہری تو باطنی طور سے تو اسلام کا فالوور ہو، اسلام پر عمل پیرا ہونے والا ہو، لیکن ظاہر طور سے، باطن طور سے تو اسلام کو ماننے والے ہو، لیکن ظاہر طور سے وہ کہے کہ نہیں اسلام کا ظاہر یہ مطلوب نہیں ہے. تو یاد رکھے اسلام کا ظاہر بھی مطلوب ہے، اسلام کا باطن بھی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ظاہر کو کیا دیکھنا ہے بلکہ باطن کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں وہ عبد الرحمن بابا کا شعر بھی کوٹ کر دیتے: ظاہر مزہ اے رحمانہ منز گورچ چغزیدے کا مٹاک. تو بیسیکلی اسلام کی تعلیمات ظاہر اور باطن دونوں کے لیے ہے. ظاہر تو اسلام ہے اور باطن بنیادی طور سے جس کو ہم تزکیہ نفس سے تعبیر کرتے ہیں، سیلف پیوریفیکیشن سے تعبیر کرتے ہیں،
تو اسلام نے دونوں کی تعلیم دی ہے، یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی تعلیم دی ہو باطن کی تعلیم نہ دی ہو، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور کامل اور مکمل دین بنیادی طور سے وہ ہوتا ہے جو انسان کی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی دونوں کے لیے تعلیمات دیں۔ اگر صرف اسلام ظاہر کے لیے تعلیم دیتا اور باطن کے لیے تعلیم نہ دیتا، پھر بھی اسلام کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اسلام صرف باطن کی تعلیم دیتا، ظاہر کی تعلیم نہ دیتا، تو پھر بھی اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں کہلایا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا کہ جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، آنکھوں کے پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یا ہر ایسی بات یا ہر ایسا نظریہ جو صرف اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرے کہ اسلام یا صرف ظاہر کی تعلیم دیتا ہے یا صرف باطن کی تعلیم دیتا ہے، دونوں کی تعلیمات نہیں دیتا، تو یہ چیز بنیادی طور سے اسلامی عقیدے اور اسلام کے اس فلسفے کے خلاف ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے ساتھ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو یہ بنیادی طور سے اسلام ظاہری احکام شریعت کو کی اتباع و پیروی کا نام ہے، یہ بنیادی طور سے اسلام کی بات میں سے۔ دوسری چیز ایمان ہے۔ ہم نے کہا کہ چند اصطلاحات پڑھ لیں۔ یہی حدیث جسے ہم حدیث جبریل کہہ رہے ہیں، اسی حدیث میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جوابات دے دی جبریل علیہ السلام کو کہ اسلام کیا ہے، پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیا ہے کہ جواب میں وہی فرمایا ہے جسے ہم ارکان ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، یا پلر آف ایمان، آرٹیکلز آف فیتھ سے تعبیر کرتے ہیں، جو بنیادی طور سے 6 ہیں۔ ارکان ایمان جو بنیادی طور سے 6 ہیں، جسے ہم بچپن سے لے کر آج تک آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسے ایمان مفصل کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں بنیادی طور سے یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ حدیث میں آپ کے ساتھ پوری کی پوری شیئر کر دوں گا، ایک منٹ میں یہاں پر اس کا ذکر کر دوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور سے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بنیادی طور سے قرآن و سنت کی تعلیمات دراصل جو لی گئی ہیں، یہ اسلام کی جو تعلیمات لی گئی ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے وہ منبع ہے، وہ سرچشمہ ہے کہ جس سے تعلیمات خداوندی، احکام شریعت یہ لیے جا سکتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس سے ہم مسلمان اپنے لیے اپنے دین کے لیے تعلیمات لیں، نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ہے کہ جو بنیادی طور سے یہ دیکھیں حدیث میں نے یہاں پر غلطی سے غلط جگہ میرے خیال میں پیسٹ ہو گئی. ایک منٹ میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. یہ شاید یہاں پر چلیں اس کو میں پھر ٹرائی کر لوں گا، یا میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا، کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تمام وہ اعمال ہے جن کو اب اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ ایسی چیزیں جو باطنی عقائد سے تعلق ہے جن کا، اور اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان بالغیب سے مراد ارکان ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین، ہدایت ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے، وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں کی ذات، کتابیں، پریویس کتابیں موجودہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، پریویس رسول ہے، قیامت کے دن پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. یہ بنیادی طور سے اسلام کی تعلیم کردہ ہے. یہ بنیادی طور سے ایمان کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں ارکان ایمان یعنی باطنی عقائد کا ذکر فرمایا ہے. تمام چیزیں بنیادی طور سے ایمان کا حصہ ہے. تیسری چیز اسلام تھا، دین ہے. دین کے متعدد معنی آتے ہیں لغوی طور سے. ایک ہے جزا و بدلہ. ہم قرآن میں کہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے، تو مالک یوم الدین کا معنی بھی آتا ہے. دین کا دوسرا معنی مکمل و کامل دین کے ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین اسلام، بے شک قابل قبول دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. تیسرا معنی دین کا آتا ہے ایک مکمل نظریہ حیات و نظام زندگی کے. یہ بھی ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت اس کی دلیل میں بھی یہی پیش کر سکتے ہیں. دین کا چوتھا معنی اسلام کے معنی میں استعمال ہونا. اسلام کے معنی میں استعمال ہونا، یہ دین کے بنیادی طور سے معنی ہے جس کو سنت کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا. چوتھی چیز شریعت ہے جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہے. شریعت میں یہ ہے، شریعت میں وہ ہے، وغیرہ وغیرہ.
شریعت کے لغوی معنی بنیادی طور سے ایک راستے کے آتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا منکم یا منہم شرعتا و منہاجا. و منہاجا قرآن میں باقاعدہ شرعتا و منہاجا ایک واضح راستے کے معنی میں اس کے لیا گیا ہے. البتہ شریعت سے جو مراد ہوتی ہے وہ ظاہری احکام مراد ہوتے ہیں. اس کے متبادل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طریقت. طریقت سے مراد باطنی اعمال، باطنی ظاہری احکام و اعمال، اور طریقت سے مراد، طریقت کو دوسرا نام دیتے ہیں جی تصوف. آپ نے سنا. تیسرا نام دیتے ہیں اس کو تزکیہ نفس. تزکیہ نفس. تزکیہ نفس اصل میں اس کا لیے جی طلب آ جائے. تو طریقت بنیادی طور سے باطنی اعمال، طریقت وہ باطنی اعمال کا نام ہے جس کو تزکیہ نفس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک غلطی کی اصلاح بھی ہے، چونکہ اکثر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اعتراضات بھی آئے. قرآن و سنت میں کہیں بھی لفظ تصوف استعمال نہیں ہوا ہے. تصوف لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے. اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف اسلام میں سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیں، یہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو اصل نام استعمال ہوا ہے وہ تزکیہ نفس کا استعمال ہوا ہے. تزکیہ نفس، تزکیہ بمانے پاک کرنا،
اور نفس معنی نفس ہے. نفس کی تعریف یہ ہے کہ ان کے باطن میں وہ قوت جو اس کو اچھائی یا برائی پر آمادہ کرے وہ نفس کہلاتی ہے. اس انسان کے باطن میں ایسی قوت جو اس کو اچھائی یا برائی پر آمادہ کر سکتی ہے یا روک سکتی ہے وہ نفس کہلاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تصوف سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل دیتے ہیں چونکہ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے اس وجہ سے تصوف نہیں، تصوف کا سرے سے اسلام میں وجود نہیں ہے. تو یاد رکھے ایسا نظریہ غلطی پر مبنی ہے. قرآن مجید میں بنیادی طور سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے تزکیہ نفس کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو قرآن میں تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں جو تصوف کا لفظ رائج ہونے لگا تو یہ بھی بنیادی طور سے ایک لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو لوگ بنیادی طور سے نفس کے تزکیے کی طلب کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کسی چیز کو، اگر آپ اپنے لیے طالب علم کا نام استعمال کریں، یا آپ اپنے لیے اسٹوڈنٹ کا نام استعمال کریں، یا آپ اپنے لیے کوئی بھی ایسا نام جس کا مقصد یہی ہو کہ یہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ جو کسی ادارے میں پڑھتے ہیں، جو کسی انسٹیٹیوٹ میں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے اسکول ہو، نام تبدیل کرنے سے کبھی بھی اس کی اصل حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نام تبدیل کر لو گے تو آپ طالب علم نہیں رہو گے، بلکہ آپ ٹیچر بن جاؤ گے، یا آپ کوئی استاذ مصری وغیرہ بن جاؤ گے. نہیں، بلکہ آپ وہی جوں کہ تو طالب علم ہی رہو گے. نام تبدیل کرنے سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. تو اگر آپ اس کو تزکیہ نفس سے تعبیر کرے یا تصوف سے تعبیر کرے یا طریقت سے تعبیر کرے، سب کا سب بنیادی طور سے ایک معنی رکھتا ہے، اور یہ ایک معنی جو رکھتا ہے اس ایک معنی کی وجہ سے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. تو شریعت کہتے ہیں راستے کے، ایک کھلے اور واضح راستے کے شریعت استعمال ہوتے ہیں جس میں ظاہری احکام اور اعمال سے بات ہوتی ہے. اس کے مترادف جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے مخالف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ طریقت کا ہوتا ہے. طریقت کا معنی باطنی احکام و اعمال، یہ بنیادی طور سے طریقت کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ ہے جی مذہب کی پانچویں اصطلاح. مذہب، مذہب کے معنی بنیادی طور سے جو معنی ہے لغوی وہ ہے ایک کھلے اور واضح راستے کے. مذہب کے معنی شریعت کے معنی کے قریب قریب ہیں. البتہ ہے کہ مذہب کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اسلام کے وہ اربعہ ہے، 4 اسکول آف تھاٹ جو ہیں، 4 اسکول آف تھاٹس جو پائے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور
بن حنبل رحمہ اللہ. بار سے یہ امام احمد ابن حنبل، احمد جو کہ حنبل کا بیٹا، جو استعمال ہوتا ہے وہ بیٹے کی اور بنت بیٹی کے لیے. تو یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہو گیا، یہ مالکی اسکول آف تھاٹ ہو گیا، یہ شافعی اسکول آف تھاٹ ہو گیا، اور شافعی. یہ شافعی اور یہ حنبلی اسکول آف تھاٹ ہو گیا. سب سے زیادہ دنیا میں حنفی اسکول آف تھاٹ فالو کیا جاتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، ملائیشیا، لیکن ملائیشیا میں اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ زیادہ تر یہ ہے. مالکی اسکول آف تھاٹ یہ افریقہ وغیرہ میں زیادہ تر ہوتا ہے، افریقہ میں، اور اس طرح خلیج گلف کنٹریز جو ہیں، تیونس ہے، جزائر ہے، مراکو ہے، یہ شافعی اسکول آف تھاٹ مصر، شام وغیرہ میں، عراق بھی حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. حنبلی اسکول آف تھاٹ سعودی عربیہ، سعودیہ میں زیادہ تر فالو ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں ہے، اور اس طرح بعض دوسرے ممالک قطر وغیرہ میں، قطر و عمان اور اس جیسے ممالک میں زیادہ تر فالو ہوتا ہے. تو جتنے بھی اسلام کے میں جو خلافت سسٹم جو زیادہ تر چلا وہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں تھا. خلافت عثمانیہ جو ترک کی تھی یہ بھی ہے. اس طرح دوسری جو خلافت مغل دور حکومت ہندوستان میں اکبر و بابر اور یہ جتنے بھی بادشاہ ہو گزرے یہ بھی امام اللہ علیہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں. تو مذہب کے معنی، مذہب کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسکول آف تھاٹس، 4 اسکول آف تھاٹس جس کو مسالک اربعہ یا مذاہب اربعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دین ایک، ایسے ان پڑھ قسم کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں دین ایک ہے. جب دین ایک ہے تو یہ 4 اسکول آف تھاٹس کہاں سے بن گئے؟ یہ اسکول آف تھاٹس کے اعتبار سے یہ ایک سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یا اکثر لوگ مس گائیڈ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، یا ویسے ہی اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے لبرل قسم کے لوگ بھی کرتے ہیں. تو بات یاد رکھیں، 4 اسکول آف تھاٹس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بھی 4 قسم پر ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا، پھر سوال ہے پھر یہ 4 اسکول آف تھاٹس کس طرح؟ اس کو میں آپ کے سامنے سمپل مثال سمجھاتا ہوں، مثال سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. 4 اسکول آف تھاٹ، 4 اسکول آف تھاٹس جو بنے ہیں، پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصول شریعت یہ they will be remain same، ایک جیسے رہیں گے، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اصول سے کیا مراد؟ اصولی احکام، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں اختلاف کرے اور یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے. اصول ایک جیسے رہیں گے. ان ائمہ کے یا اسکول آف تھاٹس کا جو اختلاف ہے یہ بنیادی طور سے فروعی، جسے ہم سیکنڈری بھی کہہ سکتے ہیں، سیکنڈری قسم کے مسائل میں ہیں. اس کو میں آپ کے سامنے مثال سے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
رسول اللہ علیہ السلام سے نماز شروع کرتے ہوئے جو عمل ثابت ہے، جس طرح ہم بھی عمل پیرا ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، جسے کہتے ہیں جی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں۔ تکبیر بمانے اللہ اکبر، اور تکمنے ہے حرام کرنا، یعنی ایسی تکبیر جو نماز کے علاوہ کی باہر تمام اشیاء نماز کے اندر کرنے کو حرام کر دے۔ یعنی اس تکبیر کہہ لینے کے بعد آپ نماز کی باہر کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ ہمتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ یہ تحریمہ۔ اچھا، مثال میں آپ کو سمجھا رہا تھا، نماز بنیادی طور سے تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور سے نماز شروع کرتے وقت ایک تکبیر تحریمہ ثابت ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اس پر تو ان چاروں کے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوگی، اس پر اتفاق۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام جب رکوع سے اٹھتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے اٹھتے تو تکبیر فرماتے، جب دوسری رکعت یا تیسری رکعت سے اٹھتے تو بھی آپ تکبیر فرماتے۔ تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فرمایا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے قانتین، بغیر کسی حرکت، اضافی حرکت کے، جو حرکتیں آپ عام طور سے تکبیر کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، قاعدے کے لیے، سلام کے لیے کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو بار بار ہاتھ اٹھانا ہے، آیا
اچھا جی، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر تحریمہ صرف پہلی تکبیر کے علاوہ کو نہیں لیا، صرف پہلی تکبیر کو امام صاحب نے اختیار کیا ہے۔ جتنی بھی تکبیرات ہیں رکوع کے وقت، سجدے کے وقت، آپ دیکھتے ہوں گے سعودیہ والے جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب پہلی رکعت سے دوسری رکعت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کلر ہوتا ہے، وائٹ کلر، تو دنیا خوبصورت نہیں ہوتی۔ تمام انسان ایک کلر کے ہوتے پھر بھی دنیا خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، وہ اختلاف برا ہوتا ہے جو انتشار افتراق اور فساد کے لیے ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا اگر اس بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ابھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال جو بھی ہم نے پڑھا میں انشاءاللہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ زوم پر میں ریکارڈ نہیں کر رہا، میں وائٹ بورڈ پر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ زوم پر وہ 40 منٹ پھر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر 40 منٹ کے بعد 10 منٹ رکنا پڑتا ہے تاکہ وہ ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں وائٹ بورڈ پر ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آپ کا اس جو ہم نے پڑھا اس بارے میں اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کویشچن کو بھی ریکارڈ کر لیں، ہم نے ریکارڈ لے آئیں اور پھر اس کے بعد آپ کی اٹینڈنس لے لیں۔ جی اچھا، چیٹ میں سر جی کیا نماز میں بار بار تحریمہ کرنا ٹھیک ہے؟ تحریمہ کرنا یعنی ہاتھ اٹھانا، چونکہ یہاں پر ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی ان کے اصول کو فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے بحیثیت ایک مقلد کے ہمارے لیے نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا یہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے اٹھا لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ بات نہیں کہ وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہ تفصیل سے بتایا۔ تو
حرام یا ناجائز کو ہرگز نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے رہو. اور عاجزی انکساری تب ہوگی جب آپ ایک مرتبہ تکبیر کہہ کر خاموشی سے اپنے سبق جو پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب اگر پڑھ رہا ہے اس کی طرف متوجہ رہے. اگر آپ بار بار حرکت کریں گے تو ظاہری بات ہے حرکت کرنا، بار بار ہاتھ اٹھانا، اس سے خشوع خضوع میں فرق آتا ہے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہاتھ ایک مرتبہ اٹھایا جائے، بار بار ہاتھ نہ اٹھایا جائے. جی کوئی اور سوال؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے تاکہ پھر ہم اٹینڈنس لے. میں انشاءاللہ یہ آج کے موضوع پر مبنی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا PDF فائل کی صورت میں، تاکہ آپ، اور کتابوں کے نیم بھی میں آپ کو بتا دوں گا، وہ پکچر لے کر واٹس ایپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ آپ لوگ یہ کتابیں خرید لیں اور اس کا مطالعہ کرتے جائیں تاکہ آپ کے لیے ساتھ ساتھ آسانی ہو. اور نوٹس میں جو بھی ٹاپک ہوگا میں اس کے نوٹس ٹاپک پڑھ لینے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، تو وائس نوٹ بھی ہو جائے گا اور یہ وائٹ بورڈ بھی آپ کے ساتھ اسی میں ریکارڈنگ میں شیئر ہو جائے گا، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں پرسنل میسیجز، پرسنل پرپز کے لیے آپ کائنڈلی اس کو یوز مت کریں. سبق سے متعلق ہو تو آپ بالکل اس سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، بس آپ کا کوئی سوال شاید نہیں ہے، اگر پھر ہوا تو آپ ضرور مجھ سے پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا.